بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مونولوجی۔ گیپ آ جاتا ہے بیچ میں، کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، کبھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے یہ سلائی سینٹر بنایا ہے اس طرح کے پی کے میں، اور میں ابھی اس وقت اپنے سلائی سینٹر میں ہی بیٹھی ہوں، تو موقع مل جاتا ہے، کبھی یہاں مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، شور آتا ہے، تو اس وقت بچیاں کلاس لے رہی ہوتی ہیں اندر، تو میں پھر یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہوں، تو جب بھی موقع ملتا ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو آج بات کریں گے بے حسی کی، اور بے حسی بڑھتی ہی جا رہی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بچپن میں کس طرح غیر بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، توجہ کرتے تھے، کوئی گھر میں آ کے رہ کے جاتا تھا 2 4 دن، تو اتنا گھر خالی خالی ہوتا تھا، اسے اصرار کرتے تھے، کزن آ گئی، کوئی بہن آ گئی، یا رک جاؤ نا امی روک لیں تھوڑے دن اور رک جائے، تو خوش ہوتے تھے مہمان کے آنے سے۔ کوئی جا رہا ہوتا تھا، دوسرے شہر سے آتا تھا، جب اسٹیشن چھوڑنے آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، رونا آتا تھا۔ اور آج کل تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بیماری کی اطلاع آ جائے، سوچتے ہیں دیکھنے جائیں گے، صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، جب تک پتہ چلا کہ بندہ دنیا سے چلا گیا، پھر تعزیت کرنے۔ اچھا وہ بھی ہے کہ اگر آپ فوری پہنچ گئے، فوری اطلاع مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یار منہ دیکھنے کی تو ساری بات ہوتی ہے، منہ نہیں دیکھا تو تعزیت تو کبھی بھی کر لیں گے، پھر وہ چیز ٹلتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو ہم بہت بے حس ہو گئے ہیں، کسی کے انتقال میں جاتے ہیں، کسی کے کیا گھر میں قریبی بھی کسی کا ہو جاتا ہے، تو جو بالکل نیئر ہیں، کلوز ہیں، وہ چلیں تھوڑی دیر اپنا جتنا بھی ہو سکتا ہے غم، ظاہر غم ہوتا ہے، رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، لیکن باقی جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے منہ دیکھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا جب تک میت ہے گھر میں تھوڑا سا پڑھ لیا، اور جیسے ہی میت اٹھی گھر والے تو اپنے صدمے میں رونے لگے۔ باقی لوگوں کا ریلیٹیوز، دوست احباب جو جتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے بھائی گروپ بن جاتے ہیں، 4 4 6 6 ایک جگہ خواتین، مرد تو چلے جاتے ہیں جنازے کے ساتھ قبرستان، اور خواتین 4 4 6 6 ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، اور آپس میں دنیا بھر کے قصے، ہنسی مذاق، دبی دبی ہنسی، اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنا، اور وہ یار یہ انتہا نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ نہیں ہے؟ ہم کیوں اتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں؟ یعنی پہلے تو دور کا بھی کسی کا سن لیتے تھے، یعنی کسی دوسرے شہر میں بھی، تو سارا دن افسوس ہی رہتا تھا، صدمہ کس طرح سے کر لیتے ہیں۔ ہوتا پتہ ہی کیا ہے، آج کل ویسے تو ملنا جلنا ہوتا ہی نہیں، کسی گھر آنا جانا بھی اتنا نہیں ہوتا ہے، اور میل ملاقات بھی وہ رہی نہیں ہے، تو بس ایسے ہی موقع پہ مل لیتے ہیں، تو پھر سارے دکھڑے کرنے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی گوسپ کرنے ہوتے ہیں، باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو اصولاً دیکھا جائے نا، تو جیسے ہی میت اٹھ کے جاتی ہے نا، اس وقت آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جا رہا ہے ایسی جگہ جہاں اسے آپ کی دعاؤں کی، مغفرت کی دعاؤں کی، جو آپ کلام الہی پڑھتے ہیں اس کی، سورہ بقرہ کی، اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجائے گروپ بنانے کے، بجائے اس طرح بیٹھ بیٹھ کے ہنسنے بولنے کے، بیٹھ ایک دوسرے سے کہا کریں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، اور چیزیں اس طرح پڑھتے ہیں، گھر والے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، سب ٹھیک ہے، صدمہ ہے، رونا دھونا، یار بیٹھو، پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ گروپ بندی بیٹھ کے ہنسنا بولنا، آپ کو کیا پتہ وہ کس مشکل میں جا رہا ہے، آپ کو کیا پتہ اس وقت سے آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ مطلب کچھ لوگوں میں وحشت قبر کی نماز پڑھی جاتی ہے، کچھ حول القبر کہتے ہیں، کچھ وحشت القبر کہتے ہیں، نارملی اہل تشیع افراد میں زیادہ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے اتنی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب میرے میاں کا انتقال ہوا تو ان کے کافی دوست احباب تو تھی، شاید بجی وہ آئیں، کہنے لگی کہ منور اٹھ جاؤ، نماز پڑھو تم۔ جب میں شاور لکھ کر آئی اور نماز پہ میں نے، انہوں نے، ہم سب نے پڑھی، تو اچھی چیز کسی سے بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی قوم سے ہو، کچھ وہ اچھی بات اور اچھی چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے، یہ مذہباً ہمیں انہوں نے یہ چیز بتائی۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی خدا نخواستہ کوئی بھائی یا کوئی اور ایسا قریبی عزیز، جیسے بھائی کا، میرے سیکنڈ نمبر کے بھائی کا انتقال ہوا جو مجھ سے بڑے تھے، اور کچھ اس طرح سے کبھی رشتہ داروں میں ہوتا ہے، تو ہم یہ چیز پڑھتے ہیں، کیونکہ جس بند کوٹری میں وہ جا رہا ہے نا، تو وہاں اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کو ہماری پڑھائی کی ضرورت ہے، تو یہ نمازیں ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جب لے کر جائیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کے لیے پڑھائی شروع کریں، اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں گھر والے بھی اور سب باقی بقایا لوگ۔ یعنی ہمارے یہاں حدیث ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنی دیر تک پڑھا جائے کہ جب تک ایک اونٹ
ذبح کر کے تقسیم نہیں کر دیا جاتا. ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بھئی چلو 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 چلو. ظاہر ہے کہیں کسی کا رات سے انتقال ہوا ہوتا ہے، کہیں صبح سے رو رو کے بھی تھک چکے ہوتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، موسم کی دشواریاں بھی، گرمی ہے سردی ہے، تو بس چلو گھر چلو نا. اور سب کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. تو وہ جانے والا کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کچھ کا تو اپنا ہوتا ہے، یار اس کے لیے نکال لیں 2-3 گھنٹے، بیٹھ جایا کریں. اس وقت اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں. گھر میں جو ہے وہ بھی دعا کیا کریں، جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک بیٹھ جائے، کوئی قریبی بیٹھ جائے. یار آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے نا قریبی، تو کسی سے مقرر کر لیں، حافظ قاری جو بھی ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو کسی اس سے کہ بھئی ہم ظاہر پریشان حال ہے، ہم آپ کو کچھ دے دیں گے یا کپڑے دے دیں گے یا پیسے دے دیں گے، یہ تھوڑا سا پڑھ دیں. تو اللہ تو پڑھائی سن رہا ہے نا، اللہ تو دعائیں سن رہا ہے نا. تو آپ اس چیز کو کر لیا کریں تاکہ اس کے لیے بھی آسانی ہو. یہاں تو آج مرے کل دوسرا دن، جو گیا سو گیا. نہیں، پتہ نہیں کس پریشانی میں ہوتا ہے. اللہ پاک سب کی قبر ٹھنڈی رکھے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. لیکن ہم بندہ بشر ہیں، خطا کا پتلا ہے، گناہ گار ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں بہت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہماری بے حسی پتہ نہیں کیسے ختم ہوگی، اور ختم کیا ہوگی مجھے تو لگتا ہے، اور بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہم ایک تو ہر چیز ہمارے یہاں کہہ دی جاتی ہے کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے. تو بہت سے کام ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں، بہت سے کام اپنے آس پاس کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں. اس سے پہلے زمانے میں دوسرے شہروں سے مہمان آیا کرتے تھے، ایسے موقعوں پہ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ایک مطلب لاجک پیش کر دیتے ہیں ایسے کہ چولہا نہیں جلتا، آپس میں کچھ کر لیتے ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں جلتا. اصل میں تو یہ اس گھر کی مدد ہوتی ہے. چولہا تو اسی وقت جل جاتا ہے جب بیری کے پتے بوائل کیے جاتے ہیں. تو یہ اس گھر کی مدد ہوتی ہے کہ 3 دن قریبی احباب عزیز کھانا بنا کے بھیجیں گے. بہت سارے مہمان آئے ہوتے ہیں. آج کل تو نہ مرنا آسان ہے نہ جینا آسان ہے، قبر کا خرچہ، کفن کا خرچہ اور دیگر اخراجات. تو اس بہانے تھوڑا سا بے بوجھ ہلکا ہو جائے گا. تو اس بہانے سے قریبی عزیز بہن بھائی محلے والے کھانا بنا کے بھیجتے ہیں. اور کچھ نہیں تو میں کہتی ہوں اگر محلے میں ایسا ہونا، دیکھیں رشتہ دار آتے ہیں بعد میں، کوئی بھی ایمرجنسی ہو سب سے پہلے آتے ہیں محلے والے. سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، رو رو کے بچے تو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، ناشتہ چاہیے کھانا، تو تھوڑے چیز محلے کرتے ہیں، بہت سی جگہ بہت کرتے ہیں. تو اس طرح سے بھائی ہر 2 گھنٹے بعد کبھی کسی نے 3-4 گھنٹے بعد چائے بنا کے بھیج دی. تو یہ کھانے پینے کا انتظام 3 دن اس لیے ہوتا تھا. کوئی حدیث نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن بہت سے کام ہم نیکی کے لحاظ سے کرتے ہیں، کسی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے معاشرے کے لحاظ سے کرتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں لاجک کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ چولہا نہیں جلے گا. یہ ہم مدد کر رہے ہیں اس گھر کی جہاں پریشانی ہے. اور اسی طرح جیسے عدت والی خاتون نے مجھے بتایا، میں نے یہ ٹائم گزارا ہے. تو 4 مہینے 10 دن بہت بھاری ہوتے ہیں. ایک تو صدمہ، سوگ کہتے ہیں نا، صرف بیوہ کا ہے 4 مہینے 10 دن کا صدمہ، بے انتہا صدمہ. اور میرے جیسا 17 سال ہو گئے ساری صاحب کو کہ بالکل لائف بلینک ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ سامنے کھڑا ہوا ہے، کیسے سر کریں گے اسے، بچے کیسے سنبھالیں گے، گھر سے کیسے سنبھالیں گے، کیا کریں گے. اچھا دیکھیں، ایک تو صدمہ ہے. کبھی بعض اوقات طبیعت خراب ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں، بچے کہتے ہیں مما چلیں کہیں ہو آئیں، بازار چلے جائیں، مما کسی سے مل آئیں. تو اس سے تھوڑا سا انسان غم بھولتا ہے، پریشانی بھولتا ہے، طبیعت کو بھی بھولتا ہے. لیکن اتنا بڑا صدمہ، پہاڑ جیسا صدمہ. اور پابندی ہے ظاہر عدت میں کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، دروازہ نہیں کراس کر سکتے، یہ حکم ہے جو ہے. تو آسانیاں بھی ہیں، جن کے یہاں کوئی نہیں ہے کرنے والا ان کے لیے آسانیاں بھی ہیں. لیکن بیوہ کے لیے کہتے ہیں نا یہ آخری حق ہوتا ہے شوہر کا. تو آپ ایسا کوئی ہو آپ کے خاندان میں، دیکھیں اب ہم سب کی ایج بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں ظاہر ہے سب نے جانا ہے دنیا سے. تو آپ کیا کوئی قریبی میں ایسا ہو کہ کسی کا شوہر گیا اور بیوہ ہو، تو آپ اکثر شام میں اس کے پاس جایا کریں. اور ایسے وقت جایا کریں جب کوئی پریشانی نہیں ہو کہ کھانے کا ٹائم ہے، جائے عصر مغرب کے درمیان چلے گئے اور کچھ لے گئے جو اس کو پسند ہے. اگر آپ کی کوئی قریبی عزیز ہے کچھ ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہوگا اسے کیا پسند ہے. یہ پکایا تھا، سوچا تمہارے لیے لے چلے، بازار سے کچھ لیتے ہوئے چلے گئے. ماں اس کے پاس بیٹھے، گھر والوں کو آواز دے لی، 2-4 اور قریب کے جو لوگ ہیں آپس میں فرینڈس ہیں، ہم لوگ اکٹھے ہو گئے، تسبیح پڑھ لی اتنی دیر بیٹھ کے عصر سے مغرب کے درمیان میں، کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی،
دعا کر لی مرحوم کے لیے، تھوڑا سا اس بندی کا بھی دل بہل گیا، اسے تسلی دی۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، ضروری نہیں باہر جانے سے، کچھ آ بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے پڑھ بھی لیا اور اس کی دل جوئی بھی ہو گئی۔ تو یہ ضرور کیا کریں، اچھا لگتا ہے، بے حسی ختم کریں، دوسروں کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ نے دیکھا ہے درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، سورج اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے۔ تو ہر کام اگر اللہ توفیق دے، چلے ہر کام نہیں، زیادہ سے زیادہ کام دوسروں کے لیے کر لیا کریں، دن میں کوئی ایک تو کیا کریں کسی کے لیے بھی چھوٹا۔ اچھا اس میں کوئی چھوٹے بڑے کا کوئی آپ نے بڑی کو تو بھی اٹھا کے رکھنی، نہیں نہیں نہیں، چھوٹی سی دلجوئی بھی بہت ہوتی ہے، کسی کو فون کر کے تھوڑی سی دلجوئی کر لی، اس کی حال چال پوچھ لیا، خیریت پوچھ لی، یہ کیا کریں، بے سے ختم کر دیں۔ کیونکہ مگر ہمارے یہ پتہ کیا، بس جس کا دکھ ہے اس کا ہے، جس کی پریشانی اس کی نہیں، پریشانی کو محسوس کریں، کیونکہ وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بے حسی ختم کر دیں۔ کسی پہ بھی کوئی مشکل ہے، دام در ہمیں سخنے، مال سے، پیسے سے، جان سے، جس طرح ہو سکتا ہے، جتنی اللہ نے آپ کو حیثیت دے اتنی کریں، کچھ بھی نہیں جاتا ہے۔ جب ہم پہ ایک دم سے کچھ پڑ جاتا ہے، ہم اپنے لیے بھی تو کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ناگہانی پڑ جائے تو دوسروں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا کیا کریں، سب مل جل کے آپس میں کوآرڈینیشن کر لیا کریں کہ یار فلاں کیا ہے مسئلہ ہے، تھوڑا تھوڑا اکٹھے کر کے، اور اس طرح کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ خاصیت دیں دوسرے کو خبر نہ دیں، بے حسی ختم کر دیں، اپنائیں، لوگوں کو اپنائیں، دلوں سے غبار نکال دیں، کفر نکال دیں، جس نے کیا ہے نا اس کے ساتھ ہے، ہم اپنے دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں نا، اور اس کے ساتھ پھر کچھ کر کے گناہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ختم کر دیں، اللہ بہتر کرے۔ جو نئے آنے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں، اور جس مشکل پریشانی میں گرفتار ہیں آپ، اللہ اس سے نجات دلائے۔ سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب کسی مومن بھائی کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں تو۔ اللہ حافظ۔